المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم قیاس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قیاس کی تعریف اور قیاس کے اقسام ہم نے پچھلے درس میں سنے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارکان القیاس کے شروط بیان کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ ایک تو اصل، یعنی جس سے قیاس کیا جائے، جس کا حکم ثابت ہو، اور ہے حکم، یعنی اصل کا حکم کیا ہے۔ پھر ہے علہ، جو دونوں میں موجود ہو، اصل اور فرع میں، اور چوتھا رکن جو ہے وہ ہے فرع، اصل، فرع، شرط اور حکم۔ اب ان کے شروط، ایک ہی شرط مصنف نے ہر ایک کی تقریباً ایک ہی شرط بیان کی ہیں، کیونکہ مختصر سی کتاب ہیں اسی لیے انہوں نے اہم اور جامع شرط بیان کی ہیں۔ جو باقی شروط جو اصولیوں نے بیان کی ہیں وہ مصنف نے یہاں بیان نہیں کی، کیونکہ یہ کتاب مختصر کتاب ہے، اس میں مصنف نے اختصار سے کام لیا ہے۔ تو مصنف پہلے فرع کی شرط بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَمِن شَرْطِ الْفَرْعِ أَن يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْأَصْلِ۔ فرع کی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ فرع جو ہو ان یکون مناسبا للاصل، وہ اصل سے مناسبت رکھتی ہو۔ یہ مصنف نے ایک شرط بیان کی ہے، یعنی اس سے مراد ہے کہ اصل میں جو وصف پایا جاتا ہے، جسے ہم علت کہتے ہیں، وہ فرع میں بھی پائی جاتی ہو، وہ دونوں میں، فرع اور اصل میں دونوں میں موجود ہو، اور وہ علت مناسب ہو کہ وہ دونوں کے حکم کو ایک ساتھ جمع کرے۔ اس کے بغیر بھی علماء نے اس کے فرع کے شرائط بیان کیے ہیں، وہ مختصراً یہ ہیں۔ پہلی شرط ہے ان یکون غیر منصوص علی حکمہ۔ فرع کی جو شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا حکم نص سے ثابت نہ ہو۔ اگر فرع کا حکم نص سے ثابت ہے تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس تب ہم کرتے ہیں جب فرع کا حکم نص سے ثابت نہ ہو۔ ان یکون غیر منصوص علی حکمہ لأنہ اذا نص علی حکمہ او دخل فی عموم النص الدال علی حکم الاصل فلا حاجۃ للقیاس۔ کیونکہ اگر کوئی حکم نص سے ثابت ہو تو اس پر قیاس کرنے کا تو اس میں قیاس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں ہم قیاس کے محتاج نہیں ہیں۔ ہکذا قالوا، یہ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن مع انہ لا مانع ان یتضافر علی الحکم اکثر من دلیل، البتہ اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ ایک ہی حکم پر ایک سے زیادہ ادلہ ہوں۔ ہم کہیں گے کہ یہ حکم نص سے بھی ثابت ہے اور قیاس سے بھی یہ حکم ثابت ہے، قیاس بھی اسے سپورٹ کرتی ہے۔ فقد یکون الحکم دل علیہ النص والقیاس، ایسے احکام بھی ہیں جس پر نص بھی موجود ہو اور قیاس سے بھی وہ مسئلہ ثابت ہو جائے۔ والممنوع هو معارضۃ النص بالقیاس، مانع کہ ممنوع کیا ہے؟ ممنوع ہے کہ قیاس میں نص کی مخالفت نہ ہو۔ اگر قیاس سے نص کی مخالفت نہ ہو، قیاس میں نص کی مخالفت نہ ہو اور کوئی حکم نص سے ثابت ہو تو اس وقت ہم قیاس بھی کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ قیاس بھی اس کی ایک سپورٹیو ایویڈنس ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے
کہ فرع جو ہو فرع نص سے ثابت نہ ہو. اگر نص سے ثابت کوئی حکم ہے، فرع کا حکم نص سے ثابت ہے، تو اس وقت قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قیاس فاسد ہوگا اس وقت، الا یہ کہ وہ قیاس نص سے موافق ہو، نص کے حکم سے موافق ہو، تب ہم کہیں گے کہ قیاس بھی اسے سپورٹ کرتا ہے، لیکن ہم اس وقت اصل محتاج ہم نص کے ہی ہوں گے. دوسری جو شرط ہیں وہ ہیں ان تکون علت الاصل موجودۃ فیہ، کہ اصل کی جو علت ہے وہ فرع میں بھی موجود ہو. جو مصنف نے یہاں یہ کہا ہے ومن شرط الفرع ان یکون مناسبا للاصل، اس کا مطلب یہی ہے کہ فرع اصل کی جو علت ہے وہ فرع میں بھی موجود ہو، جو وصف مناسب وصف اصل میں پایا جاتا ہو وہ بھی فرع میں پایا جائے. لأن شرط تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع وجود العلت فی الفرع، کیونکہ ہم تبھی فرع اصل پر قیاس کرتے ہیں، تبھی ہم فرع کا حکم اصل سے اخذ کرتے ہیں جب ہمارے پاس علت موجود ہو، اور علت کے لیے لازم ہے کہ وہ فرع میں بھی وہ علت موجود ہو جو اصل میں ہو. اصل ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، اصل یعنی جس پر قیاس کیا جائے. مثلا ہم جو ہم نے مثال بیان کی حشیش وغیرہ، ہم ہیروئن وغیرہ جو ڈرگس اس وقت پائے جاتے ہیں، ہم اس کا حکم کس پر قیاس کرتے، کس سے استنباط کرتے ہیں کہ یہ ہیروئن وغیرہ ڈرگس حرام ہیں؟ ہم شراب پر قیاس کرتے ہیں. تو شراب کی حرمت اس وقت اصل ہے، شراب حکم تحریم ہے، اور اصل کیا ہے؟ شراب. علت کیا ہے؟ علت ہے اسکار یعنی نشہ. تو ہم نے دیکھا کہ ان ڈرگس سے بھی نشہ چڑھتا ہے جس طرح شراب سے نشہ چڑھتا ہے، تو ہم اس وقت کہتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈرگس بھی حرام ہیں، کیونکہ اس میں وہی علت پائی جاتی ہے جو شراب میں پائی جاتی ہے. تو شراب اس وقت اصل ہے، ہمارے سامنے وہ اصل ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ان تکون علت الاصل موجودۃ فیہ، اصل کی علت بھی فرع میں موجود ہو. اصل یعنی مثلا شراب کی علت کیا ہے؟ شراب کی حرمت کی علت کیا ہے؟ نشہ. وہ اصل میں بھی موجود ہے، اور ہمارے سامنے جو فرع ہے ڈرگز جو ہے اس وقت، اس میں بھی وہ نشے کی علت موجود ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ اشترط بعض العلماء فی الفرع ان الا يكون متقدما على الاصل. کچھ علماء، بعض علماء فرع میں ایک اور شرط کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرع جو ہیں وہ اصل سے پہلے نہ ہو، یعنی اصل کا حکم پہلے ہو اور فرع کا حکم بعد میں آیا ہو. فإن كان متقدما على الأصل لم يجوز قياس المتقدم على المتأخر. اگر فرع کا حکم پہلے ہو تو ہم اس کے حکم کا استنباط ہم اصل پر نہیں کر سکتے جو اصل فرع کے بعد آئی ہو. یعنی شریعت میں دو حکم موجود ہو، ایک پہلے آیا، ایک پہلا حکم ہے، پھر دوسرا بعد میں کچھ سالوں بعد، کچھ مہینے بعد ایک اور حکم شریعت نے دیا. اب جو متأخر حکم ہے، جو بعد میں حکم دیا گیا، کیا ہم اس پر پہلے حکم اس پر قیاس، ہم فرع پر جو متأخر حکم ہے، کیا ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں کوئی مزید حکم اصل میں کوئی مزید حکم ثابت کرنے کے لیے؟ اس کی مثال سے سمجھ آئے گا. وَمَثَّلُ ذَلِكَ بِالْوُضُوءِ مَعَ التَّيَمُّمِ، وضو اور تیمم. ہمیں معلوم ہے فَإِنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْوُضُوءِ سَابِقَةٌ، ہمیں معلوم ہے کہ وضو کا حکم پہلے تھا، پہلے تیمم سے پہلے وضو کا حکم دیا گیا تھا. یعنی متأخر جو پہلے حکم تھا وہ وضو کا تھا، یعنی وضو کا حکم اس وقت بھی موجود ہے، لیکن تیمم سے پہلے حکم وضو کا آیا، بعد میں تیمم کا حکم آیا جب انسان وضو کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہوں، بعد میں تیمم کرنا ہے. تو کیا اب وضو کو تیمم پر قیاس کر سکتے ہیں؟ ایک تو تیمم کو وضو پر قیاس کرنا، اس پر تو اختلاف نہیں ہے کیونکہ تیمم کا حکم وضو کے بعد میں آیا. تو تیمم ہم وضو پر قیاس کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم وضو میں کوئی اضافی حکم ثابت کرنے کے لیے تیمم پر قیاس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تیمم کا حکم
بعد میں دیا گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا جائز نہیں ہے. وبذلك ابطلوا قياس الشافعية الوضوء على التيمم في إيجاب النية بجامع أن كل منهما عبادة مشروعة. اسی لیے شوافع کا جو قیاس تھا، جو انہوں نے وضو پر، جو انہوں نے تیمم پر قیاس کیا تھا، ایجاب النیہ، یعنی چونکہ تیمم میں نیت واجب ہے، ایسا تو واضح آیا ہے، لیکن کیا ہم قیاس کر سکتے ہیں، ہم کہیں کہ چونکہ تیمم میں نیت واجب ہے اسی لیے وضو میں بھی نیت واجب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ تیمم کا جو حکم آیا تھا وہ وضو کے بعد کا حکم ہے، اس لیے ہم ایسا قیاس نہیں کر سکتے. لیکن اس میں محقق علماء کا قول ہے کہ ایسا جائز ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر مثلا وضو کا حکم پہلے آیا تھا، اس میں کچھ شرائط کے ساتھ وضو کا حکم پہلے آیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بعد میں اس میں اور بھی حکم بڑھائے گئے، وضو میں اور بھی مسائل اور بھی احکام بڑھائے گئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ایسا جائز ہے. جب ثابت ہے، واضح ہے کہ تیمم میں نیت لازم ہے، تو ہم قیاس کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے کہ وضو میں بھی نیت لازم ہے، یعنی اس کا استدلال ہم قیاس سے کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ دونوں عبادت ہے، اور دونوں کا جو سبب ہے ایک ہے، اور جس کے لیے جن عبادات کے لیے وضو شرط ہے ان عبادات کے لیے تیمم بھی لازم ہے. تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی عبادت ہیں، اسباب بھی ایک ہے، اور پھر اس کے بعد جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی ایک ہے، ہم کہیں گے کہ ہم تیمم پر قیاس کریں گے. ہم کہیں گے کہ وضو کی نیت جو ہے وہ کس سے ثابت ہے؟ تیمم پر ہم قیاس کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ قیاس سے بھی ثابت ہے، اگرچہ اس میں کوئی یہ تو واضح ہے کہ وضو میں نیت لازم ہے، کیونکہ ہر عبادت میں نیت لازم ہے، اور وضو بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں نیت لازم ہے. لیکن جو کہتا ہے کہ وضو میں نیت لازم نہیں ہے، کیا ہم اس مخالف پر ہم اس مخالف کو یہ کہیں کہ نہیں، اس وضو میں نیت کا لازم ہونا یہ ہم تیمم پر قیاس سے ثابت کریں گے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا ہم کر سکتے ہیں. جو اس کا قائل ہے، جو کہتا ہے کہ اگرچہ حکم بعد میں بھی آئے تو پہلے والے کا حکم جو ہے، پہلے والا مسئلہ جو پہلے نازل ہوا، ہم اس میں کچھ احکام ثابت کرنے کے لیے ہم بعد میں آنے والے حکم پر بھی قیاس کر سکتے ہیں. تو ہم ایسے استدلال کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک مثال ہے، جیسا کہ ہم نے کہا ہم یہاں مسائل کا حکم، صحیح مسئلہ کیا ہے، صحیح حکم کیا ہے، کیا راجح ہے، یہاں ہم وہ بیان نہیں کرتے ہیں، ہم صرف مثال کے لیے، یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ایسے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں علماء نے مثال دی ہے وضو اور تیمم کی. تو ہم نے جانا کہ محقق علماء کا قول ہے کہ ایسا شرط نہیں ہے، ہم تیمم پر قیاس کر سکتے ہیں اگرچہ وضو پہلے تیمم سے پہلے نازل ہوا. تو یہ کچھ علماء نے شرط رکھی ہے، لیکن یہ شرط ہم نے کہا کہ محقق علماء کے نزدیک یہ شرط صحیح نہیں ہے. یہ فرع کی شروط کا ذکر ہم نے کیا. پہلی شرط کہ فرع کا حکم نص سے ثابت نہ ہو، دوسری شرط کہ فرع میں وہی علت موجود ہو جو اصل میں ہو، اور تیسری شرط جو ہم نے کہا کہ جس میں اختلاف ہے، کیا ہم متأخر مسئلہ جو ہے، جو پہلے نازل شدہ مسئلہ ہے، کیا اس مسئلے میں کچھ مزید احکام ثابت کرنے کے لیے ہم متأخر مسئلے پر قیاس کر سکتے ہیں؟ اس کا حکم، اس میں اختلاف جو ہے علماء کا، وہ ہم نے بیان کیا، اور اس میں محقق علماء کا قول یہ ہے کہ ایسا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر مصنف نے اصل کی شرط بیان کی ہے. وَمِن شَرْطِ الْأَصْلِ أَن يَكُونَ ثَابِتًا بِدَلِيلٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ. اصل کی شرط یہ بیان کی کہ اصل ثابت ہو، یعنی اصل کا حکم ثابت ہو متفق علیہ دلیل سے، یعنی جو دو مخالف ہیں، دونوں مخالفین جو ہیں
جو آپس میں کسی حکم میں مخالف ہو، دونوں کا اس پر اتفاق ہو کہ اس کا حکم، وہ حکم ان دونوں کے سامنے دلیل سے ثابت ہو، دونوں اس پر متفق ہو۔ ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدلیل متفق علیہ بین الخصمین، هذا شرط لحکم الاصل، جو اصل کی شرط اس میں مصنف نے بیان کی ہے، یہ اصل میں حکم کی، اصل کے حکم کی شرط ہے کہ اصل کا جو حکم ہو وہ دونوں فریقین کے، وہ دونوں فریقین کے سامنے ثابت ہو۔ ان یکون له حکم شرعی ثابت بالنص، یا تو اس کو حکم نص سے ثابت ہو یا اجماع یا دو مخالف کے نزدیک۔ اصل کی شرط کیا ہے؟ یعنی اصل کے حکم کی شرط یہ ہے کہ اس کا حکم ثابت ہو یا تو نص سے یا تو اجماع سے، یا دو مخالف جو ہو وہ اس کے حکم پر متفق ہو۔ مثال ما له حکم ثابت بالنص، مثال ما له حکم ثابت بنص، اس مثال ایسے مسئلے کی جس میں حکم ثابت ہو نص سے۔ بیع البر بالبر متفاضلا، جو کے بدلے خریدنا، متفاضلہ لیکن اس میں وزن کا خیال نہ رکھا جائے، اس میں زیادہ کمی پیشی ہو، ایک کے پاس جو زیادہ ہو دوسرے کے پاس جو کم ہو، تو اس کی بیع کا حکم کیا ہے؟ ثبت تحریم بحدیث، اس کی تحریم، اس کا حرام ہونا یہ حدیث سے، نص سے ثابت ہے۔ نص کیا ہے؟ لا تبیع البر بالبر الا مثلا بمثل، حدیث میں واضح آیا ہے کہ جو کو جو کے بدلے نہ بیچو الا یہ کہ وہ مثلا بمثل ہو، یعنی برابر ہو۔ تو اب اس میں کمی بیشی کا ہونا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔ فیجوز ان یقاس علیہ العدس، تو ہم اور جو نبات اور جو چیزیں اگتے ہیں مثلاً چاول وغیرہ، تو ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں، بر پر ہم قیاس، جو پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ثابت ہے، ایسا حدیث سے، نص سے ایسا ثابت ہے، اس کا حکم، جو کا حکم حدیث نص سے ثابت ہے۔ ومثال ما له حکم ثابت بالاجماع، اور دوسرا ہم نے کہا کہ اصل کا جو حکم ہو وہ اجماع سے ثابت ہو۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ الافیون والحشیش، مثلا افیون، حشیش وغیرہ جو ڈرگ کے اقسام ہیں، یقاس علیہ القات، اس پر ہم قات، ایک خط عربی میں اسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی یہ نشاور چیز ہے، تو ہم افیون اور حشیش پر قیاس کر سکتے ہیں۔ خط کا حکم کیا ہے؟ اس کا استنباط ہم خط کے حکم کے استنباط کے لیے ہم افیون اور حشیش پر اس کا یہ قیاس کر سکتے ہیں، کیونکہ حشیش اور افیون کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے۔ فتحریم الحشیش ثابت بالاجماع فیقاس علیہ قات، تو اس پر ہم دوسرے قسم کے جو ڈرگس ہیں وہ اس کا حکم جاننے کے لیے ہم اس میں حشیش وغیرہ پر قیاس کر سکتے ہیں، کیونکہ حشیش وغیرہ کا جو حکم ہے، اس کی جو حرمت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے۔ ومثال ما له حکم اتفق علیہ الخصمان ولیس محل اجماع، اور اس کی مثال جس میں دو فریقین، دو مخالف فریقین جس کے حکم میں تو متفق ہو لیکن وہ اجماع یا نص سے ثابت نہ ہو، مثلا اس کی مثال قتل الحر بالمکاتب، آزاد کردہ انسان کو قتل کرنا مکاتب کے بدلے میں۔ مکاتب ایسا غلام ہے جس نے اپنے آقا سے، جو اس کا سید ہو، اس کا مالک ہو، غلام مالک کو کہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ مجھے آزاد کریں۔ اب مالک نے شرط رکھی کہ آپ اتنا مجھے دو، مثلا 10,000 مجھے دو یا 1,00,000 مجھے دو۔ اب مالک نے مانا، اب یہ غلام جو ہیں وہ اب یہ پیسے کمانے لگا، جس سے وہ مثلا 1,00,000 روپیہ جو اس نے مالک نے اس سے مانگے، اب وہ کمانے لگا۔ اب اسے مکاتب کہتے ہیں، یعنی جس پر سید نے، اس کے مالک نے اسے یہ کہا کہ آپ فلاں رقم لا کے دو، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، اسے مکاتب کہتے ہیں اس غلام کو۔ اب اگر کوئی آزاد شخص ایسے غلام کا قتل کرے تو کیا آزاد شخص کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا؟ اتفق الشافعیۃ والحنفیۃ علی عدم قتل الحر بالمکاتب،
شوافی اور احناف دونوں اس پر متفق ہیں کہ ایسے آزاد شخص نے جس نے آزاد شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا جس نے اس مکاتب غلام کو قتل کیا. شوافی اور احناف دونوں اس پر متفق ہے کہ اس مسئلے میں آزاد شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا. وقاس الشافعیۃ العبد علی المکاتب ورد الحنفیۃ هذا القیاس. شوافی نے یہ جو کہا کہ ایسے آزاد شخص کو ایسے آزاد قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا, انہوں نے مکاتب کو غلام پر قیاس کیا. انہوں نے کہا کہ یہ غلام ہی ہے. لیکن احناف نے اس قیاس کو رد کیا. احناف نے کہا نہیں, یہ قیاس صحیح نہیں ہے. مع انہم یوافقون علی حکم الاصل, حالانکہ وہ دونوں اصل کا جو حکم ہے دونوں اس میں متفق ہیں. لأنہم یخالفون فی علتہ, کیونکہ وہ دونوں جو ہیں احناف اور شوافی وہ دونوں اس کی علت کیا ہے اس میں ان کا اختلاف ہے. شوافی ایک علت بیان کرتے اور احناف ایک علت بیان کرتے ہیں, لیکن اصل کا جو حکم ہے وہ اس میں متفق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزاد شخص کو مکاتب کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن اس کی علت میں وہ متفق نہیں ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ اصل کی دوسری شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہم نے بیان یہ کی کہ مخالفین کے نزدیک اس کا حکم اصل کا حکم ثابت ہو, یا تو نص سے ثابت ہو یا اجماع سے ثابت ہو, یا دو مخالفین اس پر متفق ہو, اس کے حکم پر متفق ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون حکم الاصل معقول المعنی کتحریم الخمر. اصل کا جو حکم ہے اس میں شرط یہ ہے, جو ہمارے پاس اصل ہیں مثلا جس کی ہم بار بار مثال دے رہے ہیں شراب کی اصل, اب اس میں جو علت ہم نے بیان کی, ہم نے کہا کہ شراب کو کس لیے حرام کیا گیا؟ اس میں وہ مسکر ہے, اس سے نشہ چڑھتا ہے, تو نشے کی وجہ سے اسے حرام کیا گیا. اب جو اصل ہمارے سامنے یہ شراب ہے, اس کی علت ہم نے اس کی علت کا علم ہمیں معلوم ہوا, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں علت موجود ہے, جس میں سبب موجود ہے, اور جس کی علت ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ معقول المعنی, یعنی جس کا معنی, جس کا سبب, جس کی علت, اس کا استنباط کرنا وہ ممکن ہو. کہ تحریم الخمر, جیسے کہ شراب کی حرمت. لا ان کان تعبدیا, تعبدی مسئلہ نہ ہو, اصل میں لازم ہے جس پر ہم قیاس کریں گے اس میں لازم ہے کہ وہ معقول المعنی ہو, یعنی جس کی علت جاننا وہ ممکن ہو. تعبدی مسائل نہ ہو, مثلا کا اوقات الصلاح و اعداد الرکعات, مثلا نماز کے جو اوقات ہیں یا نماز کی جو تعداد ہے. فجر میں فرض نمازیں 2 رکعت کی ہیں, ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہیں, عصر کی نماز میں 4 رکعت, مغرب کی 3. اب اس میں علت کیا ہے؟ فجر کی کیوں 2 رکعتیں ہیں, ظہر کی کیوں 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی کیوں 3 ہیں؟ اب یہ جو مسئلہ ہے تعبدی مسئلہ ہے, اس میں ہم علت کا استنباط نہیں کر سکتے, نہ جان سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے. یہ تو محض ایک تعبدی مسئلہ ہے, تو اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. جو بھی فرع ہمارے سامنے آئے جس کا مسئلہ نص سے ثابت نہ ہو, اس کا مسئلہ, اس کا حکم کیا ہے, اس پر کیا حکم ہے, اس کا حکم استنباط کرنے میں ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے. نماز کے اوقات پر یا نماز کے رکعات کی تعداد پر ہم قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تعبدی مسئلہ ہے, اس کی علت جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ولہذا قال العلماء, اس لیے علماء کا مشہور قول ہے, الاحکام التعبدیہ لا یجری فیہ القیاس, تعبدی احکام پر قیاس نہیں کر سکتے, ان پر قیاس نہیں ہوتا. ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ مثلا رکعات کی تعداد یہ اصل ہے ہمارے سامنے, لیکن اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ تعبدی مسئلہ ہے, اس کا معنی معقول نہیں ہے, اس کی علت, اس کا سبب ہم نہیں جان سکتے, محض ایک تعبدی مسئلہ ہے. تو اصل میں یہ شرط ہے کہ وہ معقول المعنی ہو, یعنی جس کی علت جاننا, جس کا سبب جاننا
حکم کا سبب جاننا، اس کی علت، کیوں اس مسئلے میں حرمت یا وجوب یا استحباب کا حکم لگایا گیا، اس کی علت جانا ہمارے لیے ممکن ہو، اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، تعبدی مسائل پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ اب جو ہم نے یہ کہا کہ علماء کا مشہور قول ہے کہ تعبدی مسائل پر قیاس نہیں کر سکتے، تعبدی مسائل میں قیاس نہیں ہو سکتا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ان اصل عبادہ لا تثبت بالقیاس، اصل جو عبادت ہے اس میں قیاس، اصل عبادت قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ وَأَمَّا الشُّرُوطُ وَالْمَوَانِعُ وَالصِّحَةُ وَالْفَسَادُ وَنَحْوِهَا مِنَ الصِّفَاتِ فَقَدْ يُثْبِتُونَهَا بِالْقِيَاسِ، اب جو اس عبادت کے شرائط، ارکان، اسی طرح صحت اور فساد یا اس کے اور بھی احکام، اس میں مستحب اعمال کیا ہیں وغیرہ، ان میں ہم قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اصل عبادت میں ہم قیاس نہیں کر سکتے، اصل عبادت قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ وَكُتُبُهُمْ مَلِئَةٌ بِالْأَمْثَالِ، اور فقہا کی کتابیں اس سے بری پڑی ہیں جس میں انہوں نے عبادات میں قیاس کیا ہے، لیکن عبادات میں جو احکام، شرائط وغیرہ ہیں اس پر قیاس کرنا۔ وَمِن ذَلِكَ قِيَاسُهُمْ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ فِي الْوُجُوبِ، مثلا پہلا جو تشہد ہے، 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہے، ایک تو جو دوسری رکعت میں ہم پہلا تشہد کرتے ہیں اور دوسرا تشہد جو آخر میں ہم کرتے ہیں۔ دوسرا تشہد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ اب پہلے تشہد کا حکم کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے قیاس کیا ہے، کیونکہ دوسرا تشہد واجب ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ پہلا تشہد بھی واجب ہے۔ اب انہوں نے قیاس سے یہاں کام لیا، اور یہ تعبدی مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ان کا قیاس کرنا نسیان الرکعہ علی نسیان الرکعتین، ایک رکعت اگر بھول جائے، وہ مسئلہ اس میں کیا کرنا ہے؟ وہ مسئلہ نص سے ثابت ہے۔ اب اگر 2 رکعتیں انسان بھول جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس پر بھی علماء نے قیاس کیا ہے، 2 رکعت کا بھول جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر بھی علماء نے اس کا قیاس، ایک رکعت مس ہو جانے میں، ایک رکعت بھول جانے پر اسے قیاس کیا ہے۔ وقیاسهم صیام القضاء علی صیام رمضان فی وجوب النیت من اللیل، اسی طرح قضا جو روزے انسان کو چھوٹ جائے، رمضان کے جو دن انسان کو چھوٹ جائے، اب بعد میں اسے وہ قضا کرنی ہے، لازماً کرنی ہے، اب کیا اس میں بھی نیت لازم ہے کہ وہ سحری سے پہلے نیت کرے؟ اس پر لازم ہے؟ ہاں لازم ہے۔ کیوں؟ ہم قیاس کریں گے رمضان کے روزے پر، علماء نے رمضان کے روزے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ قضا میں بھی ایسا لازم ہے۔ اسی طرح وقیاس حلی علی الثیاب والمسکن، اسی طرح جو جویلری، جو خاتون جو جویلری پہنتی ہیں، مثلا ہار وغیرہ جو پہنتی ہیں، اس کا قیاس کس پر کرنا؟ کپڑوں اور گھر پر۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ کپڑوں اور گھر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اسی لیے جویلری پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، انہوں نے قیاس کیا فی عدم وجوب الزکوٰۃ وغیر هذا کثیر جدا۔ اسی طرح ہم بہت سارے ایسے مسائل دیکھتے ہیں جس میں علماء نے عبادات پر قیاس کیا ہے، دوسرے مسائل کا حکم جاننے کے لیے عبادات پر قیاس کیا ہے۔ جو ہم نے کہا القیاس لا یجری فی العبادات، عبادات پر قیاس نہیں کیا جاتا، اس سے مراد کیا ہے کہ اصل عبادت قیاس سے ثابت نہیں ہوگی، لیکن جو عبادت میں پھر باقی مسائل ہیں، عبادت کے اپنے مسائل ہیں، مثلا اس کے شروط، ارکان وغیرہ، واجبات، سنن، تو اس پر ہم قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اصل عبادت قیاس سے ثابت نہیں ہوگی۔ پھر علت کی شرط بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مصنف ومن شرط العلت ان تضطرد فی معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، علت کی شرط ہے کہ وہ مضطرد ہو، وہ معلولات میں مضطرد ہو۔ والمراد بالاضطراد انه كلما وجدت العلت وجد الحكم، مصنف کی مراد کیا ہے؟ جو مصنف نے علت کی شرط کیا بیان کی؟ وہ مضطرد ہو۔ مضطرد سے کیا مراد ہے؟ کہ جب بھی علت پائی جائے تو حکم بھی پایا جائے۔ فننظر فی الاسکار نجد انه فی الشریعۃ كلما وجد الاسکار وجد الحکم، ہم نے مثلا جو ہم نے کہا اسکار یعنی نشہ، یہ علت ہے
شراب کی حرمت کی علت ہے. یہ علت مضطرد ہے. جو مصنف نے علت کی شرط بیان کی وہی علت معتبر مانی جائے گی جو مضطرد ہو. مضطرد سے مراد کیا ہے کہ جب بھی یہ علت پائی جائے، جس میں بھی یہ علت پائی جائے، جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. تو ہم نے دیکھا شریعت میں جس چیز میں بھی نشہ ہو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. ولا یوجد فی الشریعۃ محل فیہ اسکار ولیس فیہ تحریم. اور کہیں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں کسی چیز میں نشہ ہو اور حرمت نہ ہو، بلکہ جو ہی جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے وہ حرام ہے. تو معلوم ہوا فہنا تکون العلت مضطردہ. علت کیا ہے؟ مضطرد. وہی علت قبول کی جائے گی، معتبر ہوگی جو مضطرد ہو. یعنی جب بھی وہ علت پائی جائے، جس چیز میں وہ علت پائی جائے حکم بھی پایا جائے. فلا تنتقد یعنی تنتقد سے مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے. یہ مسئلہ مشہور ہے، النقض یا الانتقاض اسے کہتے ہیں. یعنی وہ ہوا تخلف الحکم عن العلت فی بعض الصور، کہ علت پائی جائے لیکن حکم پایا نہ جائے. کچھ صورت میں کچھ ایسی صورتیں ہو جس میں علت تو پائی جائے لیکن حکم نہیں پایا جائے. فتوجد العلت ولا توجد الحکم معها. مصنف نے کہا کہ اگر ایسا پایا جائے تو ایسی علت معتبر نہیں مانی جائے گی. صرف وہ علت معتبر مانی جائے گی جو مضطرد ہو. یعنی جب بھی وہ علت پائی جائے، جس میں بھی وہ علت پائی جائے اس میں حکم بھی پایا جائے. یہ نہ ہو کہ ایسی صورت نہ ہو جس میں علت تو پائی جائے لیکن حکم پایا نہ جائے. یعنی جو ہم نے مثال دی نشے کی، مصنف نے شرط رکھی کہ جب بھی نشہ پایا جائے حکم بھی پایا جائے گا. حکم کیا ہے؟ حرمت کا. کوئی ایک صورت بھی ایسی نہ ہونی چاہیے جس میں جس میں نشہ تو پایا جائے لیکن حرمت کا حکم پایا نہ جائے. اگر ایسا ہوگا تو ایسی علت قبول نہیں کی جائے گی. یہ جو مسئلہ مصنف نے بیان کیا ہے اس کی 4 صورتیں ہیں. ایک اب مسئلہ یہ ہے، اگر کسی علت میں انتقاص پایا جائے، یعنی کوئی ایک صورت ایک یا 2 صورتیں یا ایک سے زائد صورتیں ایسی پائی جائے جس میں علت تو ہو لیکن حکم نہ ہو. اب کیا یہ علت معتبر ہوگی کہ نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ 4 اقسام جانیں گے. اس کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے ما علم انہ مستثنی من قاعدۃ القیاس. ایک پہلی قسم یہ ہے جس میں معلوم ہو یہ قیاس کے قاعدے سے مستثنی ہے. مثلا کایجاب الدیۃ علی العاقلۃ مع ان جنایۃ الشخص علۃ لوجوب الضمان علیہ هو دون غیرہ. مثلا دیت کا لازم ہونا. اگر کوئی شخص کسی کو مارے، کسی کا قتل کرے، وہ قتل عمد نہ ہو، شبہ کا قتل ہو، یا جسے ہم کہتے ہیں جو قتل کی 3 اقسام بیان کی ہیں. ایک تو ہوتا ہے قتل عمد، دوسرا ہوتا ہے شبہ عمد، تیسرا ہوتا ہے جو انسان سے وشفن ہو جائے. مثلا ایک تو قتل عمد سے مراد ہے جس میں وہی آلہ استعمال کیا جائے جس سے انسان مرتا ہو. مثلا کسی شخص نے کسی کے اوپر گولی چلائی، اس کے پیٹ میں چھرا بونک دیا تو اسے قتل عمد کہتے ہیں. دوسرا ہے شبہ عمد. مثلا کسی شخص کو تھپڑ مارنا. ہمیں معلوم ہے کہ تھپڑ سے کوئی شخص مرتا نہیں ہے، بہت ہی ریئر کیس ہے تھپڑ سے کوئی شخص مرے. اب کسی شخص نے کسی کو تھپڑ مارا، وہ تھپڑ سے مر گیا، اسے قتل عمد نہیں کہیں گے، اسے شبہ عمد کہیں گے. اور تیسرا ہے جو غلطی سے ہو جائے. مثلا کوئی شخص شکار کر رہا ہو تو اس نے گولی یا تیر چلایا، کسی جانور پر اس نے نشانہ لگایا تو اس نے تیر چلایا، گولی چلائی، وہ جانور کو نہیں لگی بلکہ دور کوئی انسان بیٹھا ہوا تھا اس کو لگی، اب اسے قتل خطا کہیں گے. تو بہرحال یہ جو شبہ عمد قتل ہیں یا جو قتل خطا ہیں اس میں اب اس پر لازم ہے کہ وہ دیت دے.
اس پر دیت لازم ہے، قصاص تو لازم نہیں ہے۔ قصاص کس میں لازم ہے؟ قصاص کس میں لازم ہے؟ قتل عمد میں قصاص اس میں لازم ہے، لیکن اس میں بھی اگر وہ مقتولین کے اولیاء جو ہوں گے اگر انہوں نے معاف کیا تو دیت تو دینی ہوگی، لیکن اس وقت دیت کس پر لازم ہوگی؟ صرف قاتل پر۔ شبہ عمد پر ساری دیت قاتل پر لازم نہیں ہوگی، بلکہ قاتل کے جو رشتہ دار ہیں، قاتل کے جو رشتہ دار ہیں، جو اگر قاتل مر جائے جو اس کی وراثت لے سکتے ہیں، ان ساروں پر یہ دیت ادا کرنا واجب ہے، صرف قاتل پر ایسا واجب نہیں ہے۔ ایسی ہی مثال كإيجاب الدية على العاقلة مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره۔ اب اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا، شبہ عمد قتل کیا ہے، جو ہم نے کہا جس کی مثال ہم نے دی، مثلا تھپڑ مار کے اس نے کسی شخص کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا، اب جو دیت لازم ہے وہ کس پر ہونی چاہیے؟ صرف قاتل پر ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے قاتل کو ہی اس کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ قاتل اور جو قاتل کے رشتہ دار ہیں جنہیں عاقلہ کہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ دیت دے۔ حالانکہ جو شخص نے یہ جو کرائم کیا، علت لوجوب الزمان، اصل علت جو زمان کی ہیں، دیت کی جو علت ہیں وہ اصل علت کیا ہے؟ اسی شخص کا وہ جرم جس نے وہ جیسا کہ اس نے اسے قتل کیا، لیکن یہاں جو زمان ہے، یہاں جو تاوان ہے جسے دیت کہا جاتا ہے، یہ صرف قاتل پر ہی لازم نہیں کی گئی بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وغیرہ ان پر بھی لازم کی گئی۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ جس میں ما علم انہ مستثنی من قاعدۃ القیاس، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ قیاس کے قاعدے سے مستثنی ہے۔ تو ایسی صورت یہ کچھ مسائل یہ قیاس سے مستثنی ہے، اگرچہ علت کیا ہے؟ اس دیت کی علت کیا ہے؟ اس شخص کا جرم، ایک شخص نے جرم کیا، عقل کیا کہتی ہے کہ اسی پر تاوان اسی پر واجب ہونا چاہیے، دیت صرف اس پر واجب ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے صرف دیت کو ہی صرف قاتل کو ہی مکلف نہیں رکھا، بلکہ قاتل کے جو رشتہ دار ہیں ان ساروں پر اور قاتل پر بھی یہ دیت ادا کرنا لازم ہے، حالانکہ علت ہے صرف ایک شخص کا جرم۔ اب اس مسئلے میں معلوم ہے کہ یہ اس قیاس کے قاعدے سے مستثنی ہے۔ اس کی ایک اور مثال مثلا كإيجاب صاع من تمر في لبن مسرات مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما۔ اگر کوئی شخص مثلا میں آپ کو مثلا موبائل دوں یا کوئی اور چیز دوں، آپ نے وہ چیز مثلا آپ نے وہ کھو دی یا اسے ضائع کیا، آپ نے وہ چیز مثلا میں نے آپ کو فون دیا، آپ نے وہ توڑا، کیونکہ اب اس جیسا موبائل بن سکتا ہے، اس جیسا موبائل وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں، آپ پر کیا تاوان ہے کہ آپ مجھے ایسا ہی موبائل لا کر دے، یا اس کی ایک اور مثال مثلا میرے پاس گاڑی تھی، آپ نے میری گاڑی لی پھر اسے جلایا، آپ پر کیا لازم ہے؟ مجھے آپ ایسی ہی گاڑی دے۔ یا جانور کوئی مثلا گھوڑا، آپ نے اس گھوڑے کو قتل کیا، آپ پر کیا لازم ہے؟ آپ مجھے ایسا ہی گھوڑا لے کر دے۔ تو انہیں مثلیات کہا جاتا ہے۔ تو عام قاعدہ کیا ہے؟ ایسی چیز اگر کوئی ایسا چیز ضائع کرے جس کی مثل موجود ہو تو تاوان میں اسے وہی چیز واپس لے کر دینی ہے، یہ عام قاعدہ ہے، لیکن اس میں استثناء ہے۔ استثناء کیا ہے؟ اگر میرے پاس مثلا بکری ہے، مجھے وہ بیچنی ہے، لیکن میں نے ایسا کیا، میں نے 2-3 دن تک اس بکری کا اسے دودھ نہیں لیا، میں نے وہ دودھ روک کے رکھا۔ اب جب 2-3 دن تک میں نے دودھ روک کے رکھا تو اس کا جو تھن ہے وہ پھول جائے گا، دیکھنے والے کو گمان ہو جائے گا کہ شاید یہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں، تو اس سے اور قیمت آئے گی۔ جب میں نے اب وہ میں نے بیچی بکری، میں نے مثلا زید کو وہ بیچی، اب 2-3 دن کے بعد جب زید نے دیکھا کہ اس میں تو یہ تو زیادہ دودھ نہیں دیتی، مجھے تو دھوکا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بائی کو فسخ کرے، وہ اسے وہ بکری واپس دے اور اپنے پیسے لے۔ اب مسئلہ یہ ہے جو 2-3 دن تک اس نے دودھ نکالا، اس دودھ کا کیا ہوگا؟
میں نے زید نے مجھ سے وہ بکری خرید لی، میں نے 2-3 دن تک اس کا دودھ روکا تھا، اسے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ بکری زیادہ دودھ دیتی ہے، تو اس نے مجھے ایکسٹرا پیسے دیے۔ اگر بکری 10,000 اس کی قیمت تھی، اس نے مجھے 15,000 دیے، کیونکہ اسے شاید گمان ہوا کہ یہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے۔ جب 2-3 دن کے بعد اسے معلوم ہوا کہ مجھے دھوکہ لگا ہے، یہ تو کم دودھ دیتی ہیں، تو شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ بائی فسق کر سکتا ہے، وہ کہے گا کہ آپ یہ بکری لے لو، مجھے اپنے 15,000 واپس دو۔ اب میں اسے کہوں گا کہ یہ جو 2-3 دن تک آپ نے اس کا دودھ استعمال کیا، وہ دودھ مجھے واپس دو۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ مثلا یہ دن میں 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، اس نے 3 دن تک برابر اسے دودھ لیا، تو کتنے لیٹرز ہوئے؟ 15 لیٹر۔ اس پر کیا لازم ہے؟ اس قاعدے کے اعتبار سے کیا لازم ہے کہ وہ مجھے 15 لیٹر دودھ دے۔ لیکن شریعت نے کیا کیا؟ شریعت نے اسے استثناء، اس مسئلے میں ایک الگ حکم دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ شریعت نے کہا کہ اگر وہ اب بکری واپس دینا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کیا دے؟ وہ 1 سا کھجور دے۔ میں نے جب اسے ڈیمانڈ کیا کہ جو 2-3 دن تک آپ نے اس کا دودھ لیا، وہ دودھ مجھے واپس دو، شریعت نے کہا نہیں، اس میں اب دودھ لینا میرے لیے، مجھے دودھ اس سے نہیں مانگنا ہے، بلکہ کیا اس پر لازم ہے کہ وہ کھجور کا 1 سا مجھے دے، کھجور کا 1 سا دے۔ تو یہ مسئلہ اس میں استثناء ہے، کیونکہ اصل قاعدہ کیا تھا؟ ایسی چیزوں کا ضمان، ایسی چیزوں کا تاوان جو موجود ہو، جس کی مثل موجود ہو، اس میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ وہ ویسی ہی چیز مجھے واپس دے، جس کی مثال میں نے مثلا دی۔ کسی نے میری بائک جلائی تو اس پر کیا ضمان ہے؟ اس پر تاوان کیا ہے کہ وہ مجھے وہی بائک لا کر، ویسی ہی بائک لا کر دے، کیونکہ ایسے بائکس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو اصل قاعدہ تو یہی ہے۔ لیکن اس مسئلے میں مصرح جو ایک مشہور مسئلہ ہے، اس میں شریعت نے ایسا نہیں رکھا، اس میں کیا رکھا کہ وہ 1 کھجور کا 1 سا مجھے واپس دے گا۔ تو یہ مستثنیٰ ہے، اور اس مستثنی پر اتفاق علماء کا ہے۔ اب اگر ایسی علت ہو، اگر ہمارے سامنے ایسی علت ہو جس میں جو قیاس کے قاعدے سے مستثنیٰ ہو اور اس کا استثناء اجماع سے ثابت ہو، تو ایسی علت منقوض نہیں مانی جائے گی، ایسی علت پھر بھی معتبر مانی جائے گی۔ جو ہم اس وقت مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے؟ علت کی شرط۔ ہم نے کہا کہ علت مضطرد ہونی چاہیے، یعنی جب بھی علت موجود ہو حکم بھی موجود ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایسی صورت ہمارے سامنے آئے جس میں علت تو موجود ہو لیکن حکم موجود نہیں، تو کیا ہم کہیں گے کہ پھر بھی یہ علت معتبر ہے، یا کہیں گے نہیں یہ علت معتبر نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم قیاس نہیں کر سکتے؟ اس کی مثال مثلا جو ہم نے نشے کی مثال دی، ہم نے کہا جب بھی نشہ ہوگا حکم بھی، حرمت کا حکم موجود ہوگا، یہ لازم ملزوم ہے۔ لیکن اب ایک صورت ایسی ہے جس میں کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے، اب اس کے گلے میں وہ غذا پھنس گئی جو وہ کھا رہا تھا، اس کے سامنے پانی نہیں ہے، اس کے سامنے شراب ہے، کیا اس وقت شراب پینا اس کے لیے جائز ہے؟ اس وقت اس کے لیے شراب پینا جائز ہے، کیونکہ وہ مر بھی سکتا ہے، اس کے گلے میں وہ پھنس گیا، اب اس کے سامنے پانی وغیرہ نہیں ہے، اس کے سامنے شراب موجود ہے، تو اس وقت شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ آپ شراب پی سکتے ہو۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ علت مضطرد ہونی چاہیے، جب بھی علت موجود ہو حکم بھی موجود ہوگا۔ تو اس وقت علت موجود ہے، شراب سے نشہ آئے گا، شراب میں نشہ ہے، تو اس وقت ہم نے ایسی صورت میں ہم نے کیا کہا؟ ایسی صورت میں ہم نے اسے کہا کہ آپ کے لیے اب شراب پینا جائز ہے، حالانکہ اصل حکم کیا تھا؟ اصل حکم حرمت کا تھا۔ تو کیا اس مسئلے میں ایسی صورت میں کیا ہم کہیں گے کہ یہ جو علت ہے، نشے کی جو علت ہے، کیا یہ اب منقوض ہے؟ کیا یہ علت اب اس علت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم اعتبار پھر بھی اس علت کا اعتبار کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے کہا اگر قیاس کے قاعدے سے کوئی مسئلہ مستثنیٰ ہو پھر بھی وہ علت معتبر مانی جائے گی، جس کی 2 مثالیں ہم نے ابھی دی۔
دوسری قسم تخلف الحکم عن العلت من اجل مانع منع من تأثیر العلہ. اب کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ علت تو موجود ہوگی لیکن حکم موجود نہ ہوگا. کیوں موجود نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی مانع ہو، کوئی بیریئر ہو، کوئی مانع ہو ہمارے سامنے جس نے علت کی تاثیر سے روکا. علت کا اپنا اثر ہوتا ہے لیکن وہ اثر رک گیا کسی مانع کی وجہ سے، کسی بیریئر کی وجہ سے. ایسی صورت میں بھی وہ علت منقوض نہیں مانی جائے گی. اس علت پر وہ علت پھر بھی معتبر مانی جائے گی. دوسرے مسائل میں ہم اس علت کے ذریعے قیاس کر سکتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ تعلیل رق الولد برق امہ. ہمیں معلوم ہے کہ لونڈی کا بچہ وہ غلام ہی تصور کیا جائے گا سوائے اگر مالک کا بچہ ہو. اگر مالک اپنی لونڈی سے مباشرت کرے پھر جو بچہ جنے گا وہ آزاد مانا جائے گا. لیکن اب اگر اس لونڈی کا نکاح کسی اور سے ہوا، چاہے وہ غلام ہو، چاہے اس لونڈی کا شوہر غلام ہو یا اس لونڈی کا شوہر وہ آزاد ہو، پھر بھی وہ بچہ جو ان سے جنے گا اس کا حکم کیا ہے؟ وہ بھی غلام ہی تصور کیا جائے گا. ماں کا جو مالک ہے اس کا غلام وہ تصور کیا جائے گا. فولد المغرور بحریت جاریت فتزوجها یکون حرا مع وجود العلت التي هي رق الام. تو معلوم ہوا کہ اگر ماں لونڈی ہوگی بچہ بھی کیا ہوگا؟ غلام، سوائے کہ اگر اس لونڈی کے ساتھ اپنے مالک نے مباشرت کی تو وہ اس مباشرت سے جنا ہوا بچہ وہ آزاد ہوگا، وہ مالک کا بچہ آزاد ہوگا. لیکن مالک کے سوائے اگر لونڈی کا نکاح کسی آزاد شخص سے ہوا یا کسی غلام شخص سے ہوا تو ان سے جو بچہ جنے گا وہ غلام ہوگا. کس کا غلام ہوگا؟ اپنی ماں کا، جو اس کی ماں کا مالک ہے اسی کا غلام وہ تصور کیا جائے گا. لیکن اب ایسی صورت آ گئی کہ اس عورت نے، اس لونڈی نے دھوکہ دیا یا لونڈی کے مالک نے دھوکہ دیا. اس نے اس کا جو غلام ہونا، اس کا لونڈی ہونا انہوں نے چھپایا. کسی مرد کو، کسی شخص کو دھوکہ لگ گیا، اسے دھوکہ دیا گیا، اسے کہا گیا کہ یہ آزاد ہے، مثلا اسے دھوکہ لگا. اب اس نے لونڈی کے ساتھ نکاح کیا یہ جان کر کہ یہ کیا ہے؟ یہ آزاد ہے. اب ان سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ وہ آزاد ہوگا کہ غلام؟ وہ آزاد ہوگا. اگرچہ علت موجود ہے. علت کیا ہے؟ اس کی ماں کا لونڈی ہونا. لونڈی سے جنا ہوا بچہ بھی کیا تصور کیا جائے گا؟ وہ بھی غلام ہی تصور کیا جائے گا اگر وہ مالک کا نہ ہو. یہاں بھی ایسی علت موجود ہے، اس کی ماں لونڈی ہے، لیکن یہاں ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں بچہ آزاد تصور کیا جائے گا کیونکہ اس میں مانع ہے. علت کی جو تاثیر ہے، علت کا جو اثر ہے، اس کا اثر ایک مانع نے روکا. وہ مانع کیا ہے؟ دھوکہ. وہ مانع غرور ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ جو بچہ ہے یہ آزاد مانا جائے گا. لأنها عُرِضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. تو ایسی صورت میں جو یہ دھوکہ ہے اس نے علت کی تاثیر کو روکا. علت کیا تھی؟ ماں کا لونڈی ہونا. جب ماں لونڈی ہوگی بچہ بھی کیا ہوگا؟ غلام ہوگا جب وہ مالک سے نہ ہو. یہاں علت موجود ہے لیکن یہاں مانع بھی موجود ہے. اس مانع نے علت کی تاثیر کو روکا. وہ مانع کیا ہے؟ دھوکہ. اب ایک صورت ہمارے سامنے یہ آئی، یہ جو ہم نے علت بیان کی ماں کا لونڈی ہونا، یہ علت ہے. ماں کا لونڈی ہونا یہ علت ہے کہ بچہ بھی، اس کا بچہ بھی غلام ہوگا، اس کا بچہ بھی غلام تصور کیا جائے گا. اب ہمارے پاس یہ علت ہے. کیا یہ علت معتبر ہے؟ ہم نے اس میں سے ایک ایسی صورت نکالی جب علت کی تاثیر، جب علت نے کوئی اثر نہ کیا، جب علت کی تاثیر موجود نہ ہوئی، جب علت نے کوئی اثر نہ کیا. تو کیا اس صورت سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ علت، اب یہ جو ہم نے علت بیان کی یہ علت غیر معتبر مانی جائے گی؟
اس علت سے ہم اب قیاس نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ اس علت سے پھر بھی قیاس کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہم نے صورت بیان کی اس میں علت کو ہم نے معتبر کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ایک مانع حائل ہوا جس نے اس علت کی تاثیر سے اسے روکا، علت کو اپنا اثر کرنے سے اسے روکا۔ اگر ایسی علت ہمارے سامنے ہو جس میں کچھ ایسی صورتیں ہوں جس میں اس علت کی تاثیر کوئی مانع روکے، تو تب بھی وہ علت معتبر مانی جائے گی۔ پہلی صورت ہم نے بیان کی ایسی صورت جو قیاس کے قاعدے سے مستثنیٰ ہو، وہ علت پھر بھی معتبر مانی جائے گی۔ دوسری قسم ہم نے بیان کی ایسی علت جس میں کچھ صورتوں میں وہ علت اپنا اثر نہ کرے مانع کی وجہ سے اگر علت اثر نہ کرے تو پھر بھی وہ علت معتبر مانی جائے گی۔ جو باقی مسائل ہیں ہم اس میں اس علت کے ذریعے سے قیاس کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے ایک دی۔ دوسری اس کی مثال یہ بھی دی جاتی ہے، مثلا قتل عمد میں ہم نے کہا قتل عمد ہے علت کس کے لیے؟ قصاص کے لیے۔ جس نے قتل عمد کیا، کسی شخص کو عمدن قتل کیا، چھرا بونکا، گولی مار دی وغیرہ، تو یہ کیا عمدن قتل تصور کیا جائے گا۔ اب اس میں یہ علت ہے کس کے لیے؟ قصاص کے لیے۔ مقتولین کے جو اولیاء ہیں وہ کہیں گے ہم قصاص طلب کرتے ہیں، اس قاتل کو بھی مارا جائے گا۔ تو علت کیا ہے؟ قتل عمد علت کس کی ہے؟ قصاص کی۔ اب مسئلہ ہے اگر باپ اپنے بچے کو قتل کرے، اگر باپ بچے کو عمدن قتل کرے، باپ نے بچے کو گولی ماری اور وہ مر گیا، تو یہاں بھی کیا ہونا چاہیے؟ قصاصاً باپ کو بھی مارا جائے گا، لیکن یہاں استثناء ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ باپ کو بچے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ علت ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ ہم نے شرط رکھی کہ علت کی شرط کیا ہے؟ وہ مضطرد ہونی چاہیے، جب بھی علت ہو حکم بھی ہو، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علت تو ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ اب کیا ہم کہیں گے کہ یہ علت ہی غیر معتبر ہے، اب اس علت کے ذریعے سے ہم کسی بھی مسئلے میں قیاس نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم کہیں گے کہ یہ علت پھر بھی معتبر ہے، کیونکہ یہاں اس مسئلے میں جو علت نے اپنی تاثیر اپنا اثر نہیں دکھایا، وہ کس کی وجہ سے تھا؟ مانع کی وجہ سے۔ وہ مانع اس مسئلے میں کیا ہے؟ الابوہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی قاتل کا باپ ہونا۔ یہ قصاص کا جو حکم ہے وہ اسے مانع بن گیا۔ جو علت تھی وہ کیا تھی؟ قتل عمد علت تھی، لیکن اس علت نے اس مسئلے میں اپنا اثر نہیں دکھایا کیونکہ ایک مانع کی وجہ سے۔ وہ مانع کیا تھا؟ قاتل کا باپ ہونا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ علت پھر بھی معتبر مانی جائے گی، باپ کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، اپنے بچے کے بدلے باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم ان يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها او لفوات شرطها۔ اب ہمارے سامنے کوئی ایسی علت ہے جو اکثر مسائل میں کام تو کرتی ہیں، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں ہم نے وہ علت پائی لیکن حکم نہیں پایا۔ وجہ کیا تھی؟ لعدم مصادفتها لمحلها، اس کا محل صحیح نہ ہو یا اس میں کوئی شرط مفقود ہو، مثلا کالسرقہ من غیر حرز والسرقۃ اقل من نصاب وکوجود الزنا دون الاحصان بالنسبۃ الی الرجم۔ چوری علت ہے کس کے لیے؟ ہاتھ کاٹنے کی علت کیا ہے؟ چوری۔ اب چوری موجود ہے، ثابت ہوا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، لیکن اس نے وہ چیز چرائی ہے جو پروٹیکٹڈ نہ تھی۔ ہاتھ کاٹنے کی جو چوری ہے اس میں بہت ساری شرائط ہیں، ایسا ہی نہیں کہ جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں جو تمام شرائط جب موجود ہو تب ہی اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مثلا اس کی مثال، سونا کہاں رکھا جاتا ہے؟ سیف میں رکھا جاتا ہے کہ ایسے جیسے ہم فون رکھتے ہیں ایسے مطلب سونا رکھا جاتا ہے،
فون ہم جیب میں رکھتے ہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں وغیرہ، تو مثلا سونا ہے، اس کی حرز جو حرز کہتے ہیں، اسے حرز کہتے ہیں۔ حرز کسے کہتے ہیں کہ جو چیز معاشرے میں عرفاً جہاں سیف رکھی جاتی ہو وہ اس میں سیف ہو۔ مثلا سونا، جو سونار ہوتا ہے وہ کہاں سونا رکھتا ہے؟ اسے سیف ہوتی ہیں، بڑی سیف ہوتی ہیں، اس میں سونا رکھتا ہے۔ اب اگر وہ سونار جیب میں وہ سونا رکھتا ہوگا، یا ایسے ہی دکان پہ ایسے ہی اس نے شو پہ رکھے ہیں، اب اگر چور نے ایسا سونا چرایا جو سونار کی جیب میں تھا، اب کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ اس کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے، کسی عورت نے، اس نے رنگز لگائی ہو، بینگلز لگائے ہو ہاتھ میں مثلا، اب چور نے اسے اچک کر چھینا، کیا اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں، اس چور کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ حرز دیکھنا لازمی ہے کہ وہ چیز وہاں ہونی چاہیے جو عرفاً اس کے لیے سیف ہو۔ سونے کے لیے سیف کیا ہے؟ کہ اسے سیف میں رکھا جائے۔ اسی طرح ہر ایک چیز، اب اگر چوری کی جائے لیکن وہ چیز سیف میں نہ ہو، وہ چیز پروٹیکٹڈ، اپنے پروٹیکٹڈ ایریا میں، پروٹیکٹڈ جگہ میں نہ ہو، تو اس چوری میں ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ یا ایسی چوری جو نصاب سے کم ہو۔ کسی شخص نے، اس نے سونار کی سیف کھولی، چور نے سونار کی سیف کھولی۔ اب جو سیف ہیں، اس کی جو بڑی سیف ہوتی ہیں، وہ بڑا صندوق جیسا ہوتا ہے، وہ حرز، اس نے حرز میں سونا رکھا تھا، لیکن اس نے ایسی چیز لی جس کی قیمت جو نصاب سے کم ہے۔ چوری کی جو کا نصاب ہے وہ تقریباً، اس کا رقم تقریباً 3,000 سے زیادہ بنتا ہے۔ اب اس نے کوئی ایسی رنگ چرائی جس کی قیمت صرف 1,000 ہے، تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ تو یہاں جو علت تو موجود ہے، چوری کی علت موجود ہے، لیکن علت نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ ہم نے کہا کہ اس مسئلے میں چور کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے، علت تو ہے لیکن حکم نہیں ہے۔ حکم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی کچھ شرطیں جو ہیں وہ مفقود ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال، مثلا بدکاری سبب ہیں، علت ہیں کس کے لیے؟ رجم کے، سٹوننگ کے لیے، کہ یہ جو زانی ہوگا اسے سٹوننگ سے مارا جائے گا، رجم سے مارا جائے گا، پتھر لگا کے اسے مارا جائے گا۔ لیکن بدکار زانی وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس میں اس وقت رجم نہیں کیا جائے گا۔ تو تیسری صورت علت کی ایسی ہے کہ علت تو پائی جائے لیکن اس کا حکم پایا نہ جائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ علت تو ہو لیکن حکم نہ ہو، اس کا سبب شرط کا مفقود ہونا، کسی شرط کا مفقود ہونا۔ تو ایسی صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ اصل علت جو ہے وہ معتبر مانی جائے گی، وہ معتبر، اس علت کی وجہ سے ہم دوسرے مسائل میں قیاس کریں گے، کیونکہ ایسی صورت میں، اس ایک صورت میں علت نے جو اپنا اثر نہیں کیا وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ اس میں شرائط، پوری شرطیں پائی نہیں گئی بلکہ کچھ شرطیں مفقود تھی۔ اب اس کے علاوہ یہ جو ہم نے 3 قسمیں بیان کی، یہ اگر ایسی علت نے اپنا کام ان 3 صورتوں میں، ان 3 صورتوں کی وجہ سے نہیں کیا، یا تو مانع ہوگا جس سے علت نے اپنا کام نہیں کیا، کہ علت تو تھی لیکن حکم نہ تھا، یا قیاس کے قاعدے سے مستثنی ہو، یا تیسری قسم جس میں علت تو ہو لیکن حکم نہ ہو، کس وجہ سے، کس سبب سے، کہ علت کے جو شرط ہیں کچھ شرائط اس میں مفقود ہو۔ اگر ان 3 صورتوں میں یہ جو علت ہے، یہ علت معتبر مانی جائے گی، یہ علت معتبر مانی جائے گی۔ اس علت کو ہم منقوص، ہم نے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منقوض ہے، اس میں انتقاص پایا گیا۔ اگر ہم کہیں گے کہ اس میں انتقاص بھی پایا گیا، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ جو نقض ہے یہ اس پر اثر نہیں کرے گی، یہ پھر بھی یہ علت معتبر مانی جائے گی۔ اب ہے چوتھی قسم، وہ کیا ہے؟ ہوا ما کان تخلف الحکم فیہ لغیر احد هذه الاضرب الثلاثہ۔ اگر ان 3 قسموں کے بغیر ایک اور قسم ہے، ان 3 وجوہات کے بغیر اب اگر علت اپنا کام نہیں کرے گی، چوتھی صورت ایسی ہے جس میں علت ہو لیکن حکم نہ ہو، لیکن ان 3 صورتوں میں کوئی صورت نہ ہو، جو ہم نے 3 صورتیں بیان کی،
मानिया ना हो, क़ियास के कायदे से मुस्तस्ना ना हो, इसी तरह शर्त भी मफ़कूद ना हो। अब इसके बगैर जो सूरत हो जहाँ इल्लत पाई जाए हुक्म पाया ना जाए, तो उसमें हम कहेंगे कि वो इल्लत मुअतबर नहीं मानी जाएगी। लम यसिह अत्तअलीलु बिहा कमा लव क़ील, मसलन इसकी मिसाल तजिबु ज़कातु फ़िल मवाशी क़ियासन अलल अमवाल बिजामिअ दफ़इल हुक्म अन्हा फ़िल जवाहिर कल्लआलि लिसलाहियतिहा लितफ़इ हाजतिल फ़क़ीर। अगर हम कहें कि जानवरों में ज़कात लाजिम है, हम क़ियास करेंगे माल पर, चूँकि माल पर ज़कात लाजिम है इसीलिए जानवरों पर भी ज़कात लाजिम है। बिजामिअ दफ़इल हुक्म अन्हा फ़िल जवाहिर कल्लआलि लिसलाहियतिहा लिदफ़इ हाजतिल फ़क़ीर। हमने जो ये क़ियास किया, हमने कहा चूँकि माल पर ज़कात लाजिम है इसीलिए जानवरों पर भी ज़कात लाजिम है, हर जानवर में ज़कात लाजिम है। हमने इल्लत बयान, हम ये कहेंगे कि इल्लत क्या है कि फ़कीर की जो हाजत है, गरीबों की जो हाजत है वो हम पूरी करें। इसकी इल्लत हमने क्या कही, हमने जानवरों में ज़कात को लाजिम क्यों जाना, वाजिब क्यों जाना, हमने कहा कि क्योंकि माल पर भी ज़कात लाजिम है। माल पर इसलिए ज़कात लाजिम है कि क्योंकि उस वजह से हम जो फ़कीर गुराबा हैं उनकी हाजात हम पूरी करते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जानवर पर भी ज़कात लाजिम है। या हम कहेंगे मसलन बाइक वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह है उस पर भी ज़कात लाजिम है, जो मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो मेरे पास बाइक है उस पर भी ज़कात लाजिम है। मैं अगर पूछा जाए क्यों, तो मैं कहूँ कि क्योंकि गुराबा जो हैं उनकी हाजात पूरी करनी है। माल पर इसीलिए ज़कात रखी गई, उसकी इल्लत यह है कि गरीबों की जो हाजत है वो पूरी की जाए। तो ये जो मैंने इल्लत रखी, क्या रखी मैंने इल्लत, गरीबों की हाजात पूरी करना। अब हमने कहा कि इल्लत की जो शर्त है वो क्या है, वो मुत्तरिद हो, वो मुत्तरिद हो। जब भी शर्त पाई जाए वो हुक्म भी पाया जाए, जब भी वो शर्त मौजूद हो हम कहेंगे कि वो हुक्म भी लाजिमन मौजूद होना चाहिए। लेकिन जो हमने कहा है कि यहाँ हमने मिसाल दी, हमने इल्लत बयान की कि गरीबों की हाजात पूरी करना, हम कहेंगे कि नहीं, ये इल्लत मुअतबर नहीं है, ये इल्लत मुअतबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जवाहिर हैं, मसलन डायमंड या कुछ और जवाहिर जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, उनमें ज़कात लाजिम नहीं है। ज़कात किन पर लाजिम है, किस पर लाजिम है? सोना और चांदी। हम कहेंगे क्योंकि शरीयत ने जो सोने से भी ज़्यादा कीमती जवाहिर हैं, जब उसमें शरीयत ने ज़कात नहीं रखी तो इनमें क्यों रखेगा? ये जो आपने इल्लत बयान की कि गरीबों की हाजात पूरी करना, ये इल्लत तो उसमें भी मौजूद है, डायमंड में भी अतम दर्जे में मौजूद है। तो हमने कहा कि ये इल्लत मुअतबर नहीं है। फ़हिया इल्ला मनक़ूदा, हम कहेंगे कि ये इल्लत मनक़ूद है, इसमें इंतिक़ास पाया गया। हैसु वुजिदल माना अल मुअल्लल बिह, क्योंकि इसमें तो माना पाया गया। ये जो इल्लत हमने बयान की कि ये इल्लत फ़कीरों की हाजात पूरी करना, ये इल्लत तो थी, लेकिन वलम यूजद अल हुक्म, लेकिन हुक्म नहीं पाया गया। वो हुक्म क्या था? ज़कात का वाजिब होना। तो ये जो इल्लत, यहाँ हमने इस इल्लत से काम लिया फ़कीरों की हाजात पूरी करना, ये इल्लत मनक़ूज़ है, ये इल्लत मनक़ूज़ है। क्यों मनक़ूज़ है, क्यों ये मुअतबर नहीं है? क्योंकि इसमें हमने कहा कि ये जो इल्लत हमने बयान की ये मनक़ूज़ है इसलिए क्योंकि शरीयत ने इसका एतबार नहीं किया। वो हमें कैसे मालूम हुआ कि शरीयत ने इसका एतबार नहीं किया? क्योंकि शरीयत ने सिर्फ सोना चांदी में ज़कात को वाजिब रखा, इससे सोना चांदी से जो कीमती जवाहिर है उसमें भी शरीयत ने ज़कात को लाजिम नहीं रखा। अब अगर हम कहेंगे कि फ़कीरों की हाजात करना, फ़कीरों की हाजात पूरी करना ये इल्लत है, ज़कात की इल्लत है, तो अगर फ़कीर मौजूद ना हो दुनिया में, मसलन कश्मीर में वगैरह में किसी भी जगह दुनिया में फ़कीर ही मौजूद ना हो, गरीब ही मौजूद ना हो, तो क्या हम कहेंगे कि अब ज़कात वाजिब नहीं है? तो हमें क्या कहना है? इस इल्लत के एतबार से क्या करना है? हम कहेंगे कि फिर ज़कात लाजिम नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा? ज़कात किस वजह से लाजिम है?
فقیروں کی حاجات پوری کرنا. اب اگر فقیر ہی نہ ہو, اگر غریب ہی موجود نہ ہو, تو اس سے لازمی کیا نتیجہ ہے؟ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اب زکوٰۃ لازم نہیں ہے. تو اس کا فساد تو معلوم ہے, اس قول کا فاسد اور باطل ہونا معلوم ہے. تو معلوم ہوا یہ جو علت ہے یہ منقوض علت ہے, یہ معتبر علت نہیں مانی جائے گی. تو یہ تھی علت کی شرط. اب اس کے بعد مصنف حکم کی شرط وغیرہ بیان کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے لیکچر میں سنیں گے. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار